میرے بھائی، ربیع الاول کے مہینے میں کچھ قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے خود ہی منزل ہے، منزل الیہ ہیں، خود ان کے اوپر نازل ہوا ہے، جو معنی چاہیں گے مطلب چاہیں گے طے کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایمان والو، ایمان کا لحاظ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، ڈرتے رہا کرو، اور اللہ پاک کی طرف قرب اور تقرب حاصل کرو۔ ایک طرف تو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جب انسان ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، اور دوسری طرف ہو رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، قریبی بندہ بننے کی کوشش کرو۔ یعنی اللہ سے ایسے مت ڈرو جیسے تم چیتا سے، شیر سے، بچھو سے، سانپ سے ڈرتے ہو۔ کیوں؟ تب تو انسان دور بھاگے گا۔ اسی لیے اللہ پاک ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جب انسان ڈرتا ہے دور بھاگتا ہے، لیکن فوراً فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی نافرمانی سے دور بھاگو اور فرما برداری کی راستے سے قریب آ جاؤ، اور ایسے نہ ڈرو جیسے چیتے سے ڈرتے ہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور قریبی بندہ بننے کی کوشش کرو، یہ ہے اس کا مطلب۔ اے تقربوا الیہ بطاعۃ والعمل بما یرضیہ، کہیں ہے اس کے اندر کہ وسیلہ کا مطلب بزرگ، وسیلہ کا مطلب اللہ کا ولی، وسیلہ کا مطلب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، وسیلہ کا مطلب حضرت حاجی علی حاجی ملنگ؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جو راستے ہیں ان راستوں سے قریب آ جاؤ، اور نافرمانی کے جو راستے ہیں ان سے دور بھاگو، ہٹو۔ وسیلہ کا ایک لفظ سنتے ہی عوام سبحان اللہ ایسا نعرہ لگاتی ہے کہ بس اس سے غوث پاک ہی مراد ہیں۔ میرے بھائی، پورا بیڑا غرق کر رکھا ہے وسیلے کے نام پر، سیڑھی کے نام پر، بزرگ کے نام پر، مزار کے نام پر، مراد کے نام پر، پورے توحید کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ بزرگوں کا دامن کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بزرگ اور اللہ کے ولی جس راستے سے اللہ کے قریبی بندہ بنے ہیں، ایسے ہی انہی راستوں سے تم بھی بن جاؤ۔ اذان کے بعد دعا ہے آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، وہاں بھی وسیلہ اور فضیلہ کا لفظ ہے۔ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ منزل ہے، اور وہ ایک ہی شخص کو ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دعا کرو کہ وہ مقام مجھے ملے۔ یہاں بھی وسیلہ کا مطلب ایک خاص مطلب ہے، اس کا طے ہے۔ وسیلے کا مطلب یہاں بزرگ یا ولی یا شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ مراد بالکل نہیں ہے، اس کو دل دماغ سے نکالو۔ قادری اور چشتی لکھنے والوں نے قرآن پاک کی غلط تفسیر کر رکھی ہے۔ جب تک ہم اپنے درمیان سے فالتو چیزوں کو وسیلے کے نام پر، سیڑھی کے نام پر، پیڑھی کے نام پر، درمیان کا فالتو دامن، ولی، بزرگ، مراد، ان تمام چیزوں کو درمیان سے میرے بھائی نہیں نکالیں گے، اس وقت تک خدا تعالیٰ کی قسم اللہ سے دور رہیں گے، قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کہنے کہ تم نہ چھوڑو یار، پکڑ کے رکھو، لیکن غوث بھی تو مانے کہ ہاں تم پکڑ رکھے ہو، میں تو کبھی نہیں کہتا کہ تم چھوڑ دو، لیکن غوث کہہ رہے ہیں کہ تم پکڑے نہیں ہو۔ دامن ومن کوئی چیز نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم سب کچھ اعمال ہے، اور وہ بھی ذاتی عمل ہے، اعمال مراد ہے۔ کیا مطلب؟ یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت والے دن سب ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پا ہوں گے، چپل بھی نہیں ہوں گے، غیر مخدون ہوں گے، جو ناؤں نے کاٹ رکھا تھا وہ بھی جڑا ہوا ہوگا، ایک دم نارمل حالت میں ہوں گے لوگ۔
وہاں دامن اومن کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، کچھ ہوگا ہی نہیں پکڑنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی یہ تمام چیزیں نکالیے، ذاتی عمل پر آئیے، ذاتی عمل، پرائے کے عمل کی امید مت لگائیے۔ ذاتی عمل انسان کو کام آئے گا، ہاں اس کے اندر کچھ کمی ہوگی تو ولیوں اور صحابہ نبیوں کی سفارش کام آ جائے گی تھوڑی موڑی، لیکن بغیر ذاتی عمل کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مشکل مقامات آ جائے تو اللہ کے فیصلے پر صبر کرو اور اپنی مشکل کو آسان کرنے کے لیے نماز کا راستہ اختیار کرو۔ کہیں ہے یا غوث کہہ دیا کرو جب مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کرنے سے تمہاری مشکلات دور ہو جائے گی، کہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں میرے بھائی، سب دھوکہ ہے۔ شاعر لوگ، نعت خواں لوگ، منقبت خواں لوگ سیٹھوں کو خوش کرنے کے لیے، واہ واہی کے لیے کچھ ایسا جملہ چھوڑتے ہیں جس سے پیسہ بٹور سکیں، منی فالنگ کرا سکیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ صحابہ ایمان لانے سے پہلے کفر شرک میں مبتلا تھے، مورت سامنے ہوتی تھی، ساکشات ہوتا تھا سارا معاملہ، بالمشافہ ہوتا تھا، اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہاتھوں میں لے کے پوجا کرتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن جب ایمان قبول کر لیے ساری کیفیت بدل گئی۔ پھر خیال آیا کہ ہمارا اللہ ہم سے دور ہے کہ قریب، سوال کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جو میرے بندے سوال کر رہے ہیں کہ میں قریب ہوں دور، ان سے بتا دو فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، صیغہ صفت ہے، انّا بھی ہے، یقین مانو کہ میں تم سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں ہر کال کرنے والے کی کال کا جواب دیتا ہوں، ان کی پکار سنتا ہوں۔ لیکن مشرک اور مبتدی کو، شرک پسند اور بدعت پسند والوں کو یہ آیتیں دکھتی بالکل نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں اور یہ کہہ رہا ہے اللہ ہم سے دور ہے، بیچ میں ولیوں کی ضرورت ہے، سیڑھی اور پیڑھی کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم قریب ہو، یہ کہہ رہے نہیں تم اللہ سے دور ہو، بیچ میں سیڑھی لگا لو۔ اللہ کی قسم جتنا آپ بیچ میں سیڑھی لگائیں گے اللہ سے اتنا ہی دور ہوں گے۔ سیڑھی لگانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جب ہم کو کہیں دور جانا پڑتا ہے، ہم پہلے تلے پہ ہیں، گراؤنڈ فلور پہ ہیں، اب ہم کو جانا ہے سیکنڈ پر، تھرڈ فلور پر، دوسرے تلے پر، تیسرے تلے پر، تو پہلا تلہ دوسرا تلہ دوری ہے کہ نہیں، 12 فٹ 14 فٹ کا، 20 فٹ کا، تو چونکہ ہم دور جگہ اب جا رہے ہیں اس لیے وہاں سیڑھی کی ضرورت ہے، اور ہمارا اللہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ وہاں تو سیڑھی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر بیچ میں سیڑھی لگائیں گے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی سیڑھی، پیڑھی، صدقہ، طفیل، وسیلہ، فضیلہ، اللہ کے واسطے سب دل دماغ سے نکالیے، کوئی چیز نہیں ہے یہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم ہی نے انسانوں کو پیدا کی، کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا، اور ہم اس کے وسوسے تک جانتے ہیں، اور ہم اس کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، جو سب سے موٹی اور بڑی بلڈ لائن، پائپ لائن جو پورے باڈی کے اندر جہاں سے جز جز میں خون پہنچتا ہے اس کو حبل الورید کہتے ہیں، شہر رگ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو آٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو تم بھی نہیں جانتے، تمہارے پارٹ کتنے اندر کے ہیں تم خود نہیں جانتے، لیکن ہمارا علم بہت ایڈوانس ہے، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہاں تو قریب تھا فإنی قریب، یہاں تو اقرب آ گیا۔ اس لیے میرے بھائی قرآن پڑھیے بس، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا بیچ میں سیڑھی لگا لیا کرو تبھی مجھ سے ملاقات ہوگی، سیڑھی لاؤ گے تبھی مجھ تک پہنچو گے۔ اللہ تو اتنے بلند بالا شخصیت ہے، اتنی لمبی ہم سیڑھی کہاں سے لائیں گے، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ سارا بھانڈا اللہ نے پھوڑ دیا، غیر کی خدائی کا سب کچھ پھوڑ دیا، اللہ پاک نے توڑ دیا، اب کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنا سیڑھی لگائیں گے اتنا ہی اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے بلاؤ میں سنتا ہوں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں آپ دیکھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہیں ہے سیلہ، کہیں ہے وسیلہ، کہیں ہے فضیلہ، کہیں ہے صدقہ طفیلہ، کہیں ہے کچھ، کہیں ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ،
کہیں کچھ ہے؟ جو کچھ بھی ہے اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا تم مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے ہو، کچھ نہیں کہا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ ہے ہی نہیں وہاں کہ تم ولی لے کے آؤ بیچ میں، تم سیڑھی لے کے آؤ، تم پیڑھی لے کے آؤ، تم قادری نسبت لے کے آؤ، چشتی لے کے آؤ، کچھ نہیں کہا۔ سیدھا سیدھا ایک دم ڈائریکٹلی، ایک دم صاف ستھرا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ ہے کہیں سیڑھی، ہے کہیں پیڑھی، ہے کہیں کرسی، ہے کہیں ولیوں کا دامن؟ اللہ کی قسم سب کچھ ڈائریکٹ ہے۔ پورا چہل ربنا اٹھا لیجئے، کہیں کچھ دکھا دیجئے۔ اللہ کہہ رہے ہوں کہ تم ڈائریکٹ مجھ سے نہیں مانگ سکتے ہو، انڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ یا تو اللہم سے شروع ہوتا ہے، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، سب کچھ ڈائریکٹ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا سب ڈائریکٹ ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ بھی ڈائریکٹ ہے۔ پورا چہل ربنا ڈائریکٹ ہے۔ اللہم انت السلام نماز کے بعد ساری دعائیں ڈائریکٹ ہیں، ہر وقت کی جو بھی دعائیں مسنون ہیں، منقول ہیں، سب کچھ میں دیکھتا ہوں خدا کی قسم ڈائریکٹ ہے۔ ہم کو کہاں الجھا دیا گیا؟ جزاک اللہ۔